حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو دین کی آڑ میں دنیا کا شکار کریں گے، بھیڑیوں کی نرم گھال کا لباس پہنیں گے تاکہ لوگ انہیں دنیا سے بے رغبت سمجھیں۔ ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی مگر ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا یہ لوگ میرے ڈھیل دینے سے دھوکہ کھا رہے ہیں یا مجھ سے نڈر ہو کر میرے مقابلے میں دلیر بن رہے ہیں؟ مجھے اپنی قسم ہے کہ میں ان لوگوں میں انہی میں سے ایسا فتنہ کھڑا کروں گا جو ان کے عقل مند کو بھی حیران اور پریشان بنا کر چھوڑ دے گا، یعنی انہی لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو مقرر کر دوں گا جو ان کو طرح طرح کے نقصان میں مبتلا کریں گے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کل بہت ہو رہا ہے دین کے خاطر دنیا بٹورنا، دین کے خاطر دنیا بنانا۔ کبھی اب آڑ ہے دین کی اور دنیا بنا رہا ہے اپنی، یہ بہت ہو رہا ہے۔ اس لیے عوام الناس حقیقی دین سے مایوس ہو رہے ہیں۔ یہ بہت زبردست وعید ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ ہمارے ہاں تہجد کا وقت ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ایسا علم عطا فرما جس علم سے ہمیں تیرا قرب مل رہا ہو، اور ایسے علم سے حفاظت فرما جس علم سے ہم تجھ سے دور ہو رہے ہوں۔ ہمارا کھویا ہوا دین تو ہمیں واپس دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے، ہر فرد امت کو دین کا داعی بنا دے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیے اتنا پڑھا تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ میرا بندہ مسلمان ہو گیا، فرما بردار ہو گیا۔ مجھے تو جواب دے رہے ہیں، مجھے یقین ہے آپ پڑھو گے تو اللہ آپ کو بھی جواب دیں گے۔ اور پھر ہر جملے کے بدلے میں سبحان اللہ کہا، ایک درخت لگ گیا جنت میں میرے لیے، الحمدللہ کہا دوسرا لگ گیا، بلکہ میں نے سبحان اللہ 3 مرتبہ کہا تو 3 مرتبہ لگ گیا۔ یہ ذہن میں رکھنا، یعنی اس کا بھاؤ جو ہے مرنے کے بعد پتہ چلے گا، اس لیے فوراً پڑھ لیجئے۔ ہر جملے پر جنت میں درخت بھی لگ جائے گا انشاءاللہ، اور وہاں اللہ تعالیٰ بھی کہیں گے میرا بندہ مسلمان ہو گیا، میرا بندہ فرما بردار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور ایسے ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ایسے عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر فرد امت کو دین کا داعی بنا دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم لك الحمد كله ولك المن كله، لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله۔ اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔
اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. يا حنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم إنك قلت في كلامك وقولك الحق ادعوني يستجب لكم فدعوناك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك برحمتك یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما. ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما. جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے, اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما, اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما. اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو, اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے, تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو, اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا, اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے, مٹانا بھی آپ کا کام ہے, لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے. اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے, اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے, اس کا خیال نکال دے, اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے. اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے, اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے, ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے. اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.